اہل بیت اطہار کا ذکر کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ تو بات غیر عقیدے کے لوگوں کی ہو رہی تھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا کر ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی جو ہے اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان تمام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں، پکے علی والے ہیں. علی کے نام لیوا ہے، علی پر اپنی جان فدا کرنے والے ہیں، اور ہم اس معاملے میں کف لسان کرتے ہیں. معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے. آپ کو مبارک، آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے. ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمارا حشر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو جائے. اور کہا کہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ، تمہارے کان پک جائیں گے، کان میں سے خون نکل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ان جو ہے رینٹڈ ملاؤں کو سمجھنا چاہیے 5,000 روپے جو لے کر ٹی وی چینل پر جاتے ہیں، ٹی وی چینل پر جا کر اسلام کا، مسلمانوں کا اور جو ہے اولیاء اللہ کی جو ہے یہ بے حرمتی اور گستاخی کرا کر آ جاتے ہیں 5,000 روپے لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً ایک ہفتے سے ایک نیوز چینل کے جو اینکر ہے امیش دیوگن، ان کے نام پر ہم مسلمانوں کا غصہ بہت ہی نکل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے ہندوستان کے جو سب سے بڑے ولی مانے جاتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، ان کے خلاف اس نے ایک غلط بیانی کی تھی، اور ہم مسلمانوں کا غصہ اس کے اوپر پھوٹا تھا، کیونکہ اس نے ایک ولی کے اوپر ایک غلط بات کہہ دی تھی. کئی سارے لوگوں نے جا کر ایف آئی آر بھی درج کروائی، کئی سارے لوگوں نے جا کر کمپلینٹس بھی درج کروائی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے میرے اسکرین کے بازو آپ ایک مینگو جلی کو دیکھ رہے ہیں. یہ مینگو جلی جو ہے کئی سارے باتیں کرتا ہے، اور جب وہ ڈیبیٹ میں گیا، اور آپ جانتے ہیں امیش دیوگن نے جو بات کہی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے خلاف، اسی کی بات کے اوپر کہتے اس نے جو ہے وہ غلط بیانی کر دی. یہی مینگو جلی کو جواب دیتے اس نے غلط بیانی کی ہے، تو وہ گستاخی کی جو وجہ ہے وہ بھی یہی مینگو جلی ہے. اب جب یہ ڈیبیٹ ہوا، اس ڈیبیٹ کے بعد حیدرآباد میں ایک نیوز پیپر ہے، منصف نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل رائٹر نے اس مینگو جلی کے خلاف کئی سارے باتیں لکھ دی، یعنی اس کی پول کھول دی. جب اس کی پول کھلی تو ایک یہ لائیو آتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے اور کئی ساری باتیں کرتا ہے. کئی ساری باتوں میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکابر ایک صحابی ہے جن کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبار صحابی کے خلاف اس نے غلط بیانی کی ہے، صحابی کے خلاف اس نے گستاخی کی ہے. یہ بات تو ایسی ہو گئی کہ کیا شکوہ کرے غیروں سے، اپنے گھر میں ہی گستاخ بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے گھر میں جو گستاخ بیٹھے ہیں نا، مسلمانوں کا نام رکھتے ہوئے جو گستاخی کرتے ہیں نا، ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. حیدرآباد میں کئی سارے لوگوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کو بچانے کے لیے، صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف جو گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی تھی. میں ان سارے تمام تنظیموں کے صدروں سے یا پھر ان کے ممبران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی اس شخص نے کی ہے تو اس کے خلاف آپ لوگ کارروائی کریے. ہم بھی کریں گے کارروائی، مگر جو ایک پروجیکٹ لے کر اٹھے ہیں کہ صحابہ کی سیرت کو بچانا ہے، صحابہ کی عزت اور عظمت کو بچانا ہے، تو آپ کے لیے کام آیا ہے. اب آپ کو کام پر لگنا ہے اور اس کے خلاف کمپلین کرنا ہے. ابھی ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو میں جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. لا کر ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی جو ہے اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان تمام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں. ابھی دیکھیے جیسے اس نے کہا کہ کئی سارے غیر عقیدے کے لوگ، یعنی جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی مانتے ہیں، وہ غیر عقیدے کے لوگ ہیں، اور غیر عقیدے کے لوگ اس کے اوپر ایک مسلط کر رہے ہیں کہ یہ اطاعت کرے. ہم تو کہتے ہیں کہ تم اتنے بدبخت ہو کہ تم ایک صحابی کی اطاعت نہیں کر سکتے، تم صحابہ کی اطاعت نہیں کرتے. اگر تم واقعی صحابہ کی اطاعت کرتے تھے تو تم صحیح راستے پر ہوتے تھے، صراط مستقیم کے راستے پر ہوتے تھے، قرآن اور حدیث کے راستے پر ہوتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہا رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر تم صحابہ کے راستے پر ہو، مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تم صحابہ کے راستے پر ہو تبھی تم صحیح راستے پر ہو، اگر ان کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، یعنی انما ہم فی شقاق، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرقوں میں توڑ دے گا، فرقوں میں بانٹ دے گا۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے راستے سے ہم ہٹ گئے اور اتنا غلو کر دیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی ہے، جو وحی کو لکھتے تھے، قرآن کی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، اس وحی کو لکھنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کئی سارے صحابہ بھی لکھتے تھے، ان میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایسے صحابی کو کہنا کہ جو ہے ہم تم کو نہیں مانتے یا پھر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا جو قرآن کا حکم ہے، معاویہ صاحب، اور وہ صاحب بھی جو کہنا اتنی تنقید سے کہنا ہے کہ آپ ان کے چہرے پر اور ان کے انداز کلام پر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی دشمنی ہے ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور انہوں نے کہا ہم علی والے ہیں، تو ہم نے کب کہا کہ ہم علی والے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر صحابی والے ہیں، ہم جو ہے ہر ولی والے ہیں جو واقع اللہ کے صحابی اور واقع اللہ کے ولی ہے۔ آگے اس نے کیا کہا دیکھتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، آپ کو مبارک۔ آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے اس شخص نے کیسا کہا کہ وہ تعظیم، وہ فلاں ایسے تھے، وہ فلاں ویسے تھے، وہ آپ کو مبارک، آپ جائیے دعا کر لیجئے آپ کا حشر معاویہ اور یزید کی طرح ہو جائے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید جو ہے جہنمی ہیں۔ تو آپ یہ دعا کیا کر رہا ہے کہ یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہنم میں جائے اور تم بھی جہنم میں جاؤ۔ کتنی بدبخت یہ بات ہے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اکابر صحابی کو یہ جہنمی کہہ رہا ہے انڈائریکٹلی۔ تو جتنے بھی محب صحابہ ہیں ان سے گزارش اور درخواست ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے امیش دیوگن کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر درج کروایا ہے، اس مینگو جیلی کے خلاف بھی پولیس میں ایف آئی آر درج کروائیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابی کو اس نے انڈائریکٹلی جہنمی کہا ہے۔ ان صحابہ کی سیرت پر، صحابہ کے عظمت کے تحفظ کے لیے جتنے بھی تنظیمیں بنے ہیں ان کے لیے اب کام ہے کہ وہ آگے بڑھے اور یہ گستاخ رسول اور گستاخ صحابی کو اس کی اصلی جگہ پہنچائے انشاءاللہ۔ یہ شخص جو ہے تقریباً 8 منٹ کی ویڈیو بناتا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 8 منٹ بولتا ہے، 8 منٹ بکتا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ 8 منٹ تو جو ہے بدبختی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اور گستاخی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ خاموش بیٹھو، اور کہا کہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ، تمہارے کان پک جائیں گے، کان میں سے خون نکل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ان جو ہے رینٹڈ ملاؤں کو سمجھنا چاہیے 5000 روپے جو لے کر ٹی وی چینل پر جاتے ہیں، ٹی وی چینل پر جا کر اسلام کا، مسلمانوں کا اور جو ہے اولیاء اللہ کی جو ہے یہ بے حرمتی اور گستاخی کرا کر آ جاتے ہیں 5000 روپے لے کر۔ انہوں نے اس طریقے سے باتیں کر کر یہ بھڑکا رہے ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لاتے کہ وہ اکابر صحابی ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنا بولیں گے کان پک جائیں گے۔ آج کے اس دور میں جو مسلمان لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ یہ جو مسائل ہے، یہ مسائل کو اس طریقے سے اٹھا کر، یہ عقیدے والے مسائل کو اس طریقے سے پلیٹ فارم پر لا کر، یہ مسائل کو اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے پھیلا کر یہی بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے کہ آج بھی ہم جو ہے اختلاف میں ہے، ہمارا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ معاہدے والا ملی اتحاد کریے، عقیدے والا نہیں ہو سکتا۔ عقیدے والا اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن حدیث پر آ جائے۔ تو معاہدے والا ملی اتحاد کر کر آگے بڑھیے، معاہدہ والا ملی اتحاد کر کر دشمنان اسلام کو یہ تو بتائیے کہ ہم جو ہے سوشل گراؤنڈز پر ایک ہے، ہم سوشل گراؤنڈز پر ایک جٹ ہے، ہم ایک سوشل گراؤنڈز پر ہماری یونٹی ہے۔ آج کے دور میں جیسا کہ جو ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ہمارے جو ہے غیر سماجی عناصر کو دور کرنے کے لیے جو اتحاد ہونا چاہیے، ایسے مینگو جیلیوں کو لے کر اگر ہم اتحاد کریں گے تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہے نیوز چینلز، ٹی وی چینلز ایسے ہی مینگو جیلی، کبھی مینگو جیلی آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایک جیلی آ جاتی ہے، کوئی ایک فروٹ آ جاتا ہے، کوئی ایک آ جاتا ہے، اور اسلام
اسلام کو بدنام کرتا ہے، صحابہ کو بدنام کر دیتا ہے، اولیاء اللہ کو بدنام کر کر نکل جاتا ہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شکوہ کیا کرے غیر سے، ہمارے گھر میں ہی گستاخ بیٹھے ہیں، گستاخ صحابہ کے گستاخ، رسول کے گستاخ، تابعی کے گستاخ، اولیاء اللہ کے گستاخ ہی ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے اس مینگو جیلی کے خلاف جا کر کمپلین درج کروائیے، کیونکہ اس نے صحابہ کے خلاف گستاخی کی ہے۔ اگر آپ کو کمپلین کاپی چاہیے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9700303208 پر میسج کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو کمپلین ڈرافٹ بھیجیں گے، جا کر آپ اس مینگو جیلی کے خلاف کمپلین انشاءاللہ درج کروائیے۔ جزاک اللہ خیر۔